अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 60 की दहाई में रोमानिया में निकोलाई चाउशेस्कू जो मज़ालिम ढा रहे थे, अगर आज आपको उनकी तफसीलात सुनाई जाएं तो शायद आपको अपने कानों पर यकीन नहीं आएगा। 25 साल तक उन्होंने मुल्की मीडिया को मुकम्मल तौर पर अपने काबू में रखा। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने मुल्क में खाने पीने की अशिया, मशरूबात, तेल और पानी के साथ साथ अद्वियात की दरामद पर भी पाबंदी आयद कर दी थी, जिसके नतीजे में रोमानिया की आवाम फाका कशी का शिकार हुई और हज़ारों शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हुए। उनके दौर में मुल्क की खुफिया पुलिस, जिसे सेक्रेट कहा जाता था, लोगों की निजी ज़िंदगियों की जासूसी करती थी। निकोलाई रोमानिया में कंडक्टर के नाम से मारूफ थे, जिसका मतलब है रहनुमा, जबकि उनकी अहलिया अलीना को मदर ऑफ द नेशन यानी मादरे मिल्लत कहा जाता था। रोमानिया में बतौर इंडिया के सफ़ीर तैनात रहने वाले राजीव डोगरा ने रोमानिया के उस मुआशरे को बहुत करीब से देखा जब निकोलाई यहाँ स्याह और सफ़ेद के मालिक थे। जब राजीव की तैनाती रोमानिया में बतौर इंडियन सफ़ीर हुई तो अगरचे उस वक्त निकोलाई की डिक्टेटरशिप को ख़त्म हुए 10 बरस बीत चुके थे, मगर वो बताते हैं कि फिर भी वहाँ के लोगों में निकोलाई के नाम को लेकर अजीब सा खौफ और दहशत थी। वो बताते हैं कि जब मैं ओहदा संभालने रोमानिया पहुंचा तो देखा कि लोग अपने सायों से भी खौफजदा नज़र आते थे। शहरी सड़कों पर चलते हुए आगे पीछे इस अंदाज में देखते जैसे कोई उनका पीछा या जासूसी कर रहा हो। वो याद करते हुए बताते हैं कि लोगों को मुसलसल ये परेशानी लाहक रहती थी कि जब वो पार्क में होते हैं तो कोई उन पर नज़र तो नहीं रख रहा। दोस्तों, यही वजह थी कि निकोलाई के दौरे इक़्तिदार में पार्क में बेंचेस पर बैठकर अखबार पढ़ने वाले शहरी अखबार के हर सफ़े में छोटा सा छेद या सुराख कर लेते थे, ताकि वो अखबार पढ़ते हुए भी अपनी जासूसी करने वालों की पार्क में नकलो हमल से मुतला रह सकें। रोमानिया की एक शहरी कारमीन बेगन के वालिद निकोलाई के शदीद मुखालिफ थे। 10 मार्च 1982 को उनके गांव में वाक़या घर पर खुफिया पुलिस ने छापा मारा और अगले 5 बरसों तक सरकारी जासूसों ने उनके पूरे ख़ानदान पर निगाह रखी। ना सिर्फ ये बल्कि अहले खाना घर में रहते हुए क्या बात करते हैं इसको भी रिकॉर्ड किया जाता था। अपने घर पढ़ने वाले छापे के बारे में कारमीन बेगन ने मीडिया को बताया कि जब मैं स्कूल से घर पहुंची तो मेरे घर में हर जगह पुलिस मौजूद थी। वो हमारे घर में हर जगह माइक्रोफोन छुपा रहे थे ताकि हमारी बातें सुन सकें। वो मेरे वालिदैन की सिगरेट पी रहे थे और फिर बगैर पूछे काफ़ी बना कर पी रहे थे। मुझे उस वक्त पता नहीं था, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि मेरे वालिद ने निकोलाई के ख़िलाफ़ मवाद पर मबनी किताबचे तकसीम किए थे। उस वक्त मेरे वालिद उसके खौफ से अंडरग्राउंड थे, जबकि मेरी वालदा हस्पताल में थी। वो हमारे घर से खाने पीने की तमाम अशिया समेट कर ले गए और अगले 1 हफ़्ते तक हमने सिर्फ पानी पर गुजारा किया। हमें हुक्म दिया गया था कि घर की खिड़कियाँ खुली रखें, इससे कतई नज़र के बाहर कितनी सर्दी है। ऐसा करने का मकसद हम पर निगाह रखना था। जब मैं स्कूल जाती थी तो एक जासूस मेरा पीछा करता। मुझे अब भी उसका ब्राउन कोट और टोपी याद है। निकोलाई पस्त कामत इंसान था और उसका कदमाज 5 फुट 4 इंच के लगभग था। उसने तमाम फोटोग्राफरों को अपनी तस्वीर ऐसे अंदाज में उतारने का हुक्म दे रखा था जिसमें उसका कद दराज नज़र आए। जब वो 70 साल का था तब भी ज़राए अबलाग में उसकी वो तस्वीर चलाई जाती जो 40 बरस की उम्र में बनाई गई थी। उसकी अहलिया अलीना को ये पसंद नहीं था कि उसका शौहर किसी खूबसूरत खातून के साथ खड़े होकर तस्वीर बनवाए। अलीना 14 साल की उम्र में मुतअद्दिद मज़ामीन में फ़ेल होने के बाद स्कूल छोड़ गई थी, लेकिन रोमानिया की खातून अव्वल बनने के बाद उसने ऐलान किया कि उसने केमिस्ट्री में PhD कर रखी है। निकोलाई रोमानिया को एक आलमी ताकत बनाना चाहता था। निकोलाई का ख्याल था कि आलमी ताकत बनने के लिए मुल्क की आबादी भी बड़ी होनी चाहिए और इसी ख्याल के पेश नज़र उसने मुल्क भर में अस्काते हमल पर पाबंदी आयद कर दी। तलाक के अमल को जानबूझकर मुश्किल बना दिया गया ताकि मुआशरे में ज़्यादा तलाक़ें ना हों और बच्चों की पैदाइश का अमल जारी रहे। निकोलाई के बारे में कहा जाता है कि चूँकि वो खुद पस्त कामत था मगर उसे बुलंदो बाला चीज़ें काफ़ी पसंद थीं, इसलिए उसने अरबों डॉलर की लागत से बुखारेस्ट में पीपल्स हाउस की इमारत तामीर करवाई। ये इमारत इतनी वसी और बड़ी थी कि इसकी तामीर के 25 बरस बाद भी इसके 70% कमरे खाली थे, यानी ज़ेरे इस्तेमाल नहीं थे। इस इमारत को तकरीबन 15,000 मज़दूरों ने 3 शिफ्टों में दिन रात काम करके तामीर किया था। निकोलाई को इस इमारत में बहुत दिलचस्पी थी
اور بعض اوقات وہ دن میں 3 مرتبہ تعمیراتی کام کا معائنہ کرنے چلا جاتا۔ جان سوینی نے نیکولائی کی خود نوشت دی لائف اینڈ ایول ٹائمز آف نیکولائی میں لکھا ہے کہ اس عمارت پر کام کرنے والے 15,000 کارکنوں کے لیے کوئی بیت الخلاء تعمیر نہیں کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے پوری عمارت سے بدبو اٹھتی رہتی تھی۔ رفع حاجت کے لیے کارکنوں نے ایک کونا مختص کر رکھا تھا۔ ایک روز اطلاع دی گئی کہ نیکولائی عمارت کے اس حصے کی طرف آ رہا ہے جہاں مزدور رفع حاجت کرتے تھے۔ نیکولائی نے وہاں دیکھا کہ پورا حصہ غلاظت سے بھرا ہوا تھا اور تھوڑی سی غلاظت نیکولائی کے جوتے پر بھی لگ گئی۔ یہ دیکھ کر کچھ کارکن مسکرا دیے، لیکن جب سیکیورٹی پولیس نے انہیں غصے سے دیکھنا شروع کیا تو وہ بغلے جھانکنے لگے۔ ایک سیکیورٹی گارڈ نے نیکولائی کے جوتوں پر سے گندگی صاف کرنا شروع کر دی، مگر جو گندگی جوتے کے نیچے لگی تھی وہ صاف نہ ہو سکی۔ نیکولائی نے اپنے گندے جوتوں سمیت اپنی کار کا رخ کیا۔ وہ جہاں بھی قدم رکھتا جاتا وہاں گندگی کے آثار بنتے جاتے، لیکن کسی کو ہنسنے یا اسے آگاہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ جان سوینی لکھتے ہیں کہ اپنی ذاتی زندگی میں نیکولائی حفظان صحت کے اصولوں کو لے کر پاگل تھا۔ وہ دن میں 20 بار شراب سے ہاتھ دھوتا تھا تاکہ انفیکشن سے محفوظ رہ سکے۔ نیکولائی نے اپنے بارے میں جانتے بوجھتے بہت سی افواہیں پھیلا رکھی تھیں۔ ان کی سوانح عمری میں لکھا گیا ہے کہ وہ ایک انتہائی غریب گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ افواہ بھی پھیلائی گئی کہ وہ ننگے پاؤں اسکول جایا کرتے تھے۔ مجموعی طور پر رومانیہ کے عوام کے لیے نیکولائی کا دور حکومت انتہائی مشکل تھا۔ لوگوں کو ہر چیز کے لیے لائن لگا کر کھڑا ہونا اور انتظار کرنا پڑتا تھا، یہاں تک کہ کسائیوں کی دکانوں کے باہر بھی لائنیں لگی ہوتی تھیں۔ سب سے بڑا مسئلہ بجلی کا تھا۔ اگر کسی جگہ 3 بلب ہیں تو ان میں سے صرف ایک کو جلانے کی اجازت تھی۔ اتوار کے روز پبلک ٹرانسپورٹ کے چلنے پر پابندی عائد تھی، اور پھر اچانک ہی انہوں نے ایک ساتھ ملک پر چڑھے تمام قرضوں کی ادائیگی کرنے کا فیصلہ کیا۔ سوویت یونین کو گوشت کی برآمدات 2 سال میں 3 گنا بڑھ گئیں۔ پھل، سبزیاں اور شراب سب غیر ملکی منڈیوں میں بھیج دی گئیں۔ کھانے پینے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ بجلی کی کھپت بھی کم کر دی گئی۔ لوگوں کو سردی کے موسم میں گھروں کو گرم رکھنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ملک میں نیکولائی کی شخصیت کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کرنا شروع کر دیا گیا کہ ہر سکول کی درسی کتاب کے سامنے والے صفحے پر اس کی ایک تصویر شائع کرنا مجبوری تھی۔ ٹی وی پر صرف ایک چینل آتا تھا جس پر اس کی کامیابیوں کی دن رات تعریف کی جاتی۔ اس کی تقاریر کا ایک مجموعہ کتابوں کی دکانوں اور میوزک سٹورز میں رکھنا ضروری تھا، اور دوسری جانب اس کی اہلیہ یہ فیصلہ کرتی تھی کہ جب 2 فٹ بال ٹیموں کے مابین میچ ہوگا تو کون جیتے گا۔ بظاہر ہر کوئی نیکولائی کی تعریف کر رہا تھا، مگر ڈھکے چھپے الفاظ میں اب لوگ تنقید کرنے لگے تھے۔ 21 دسمبر 1979 کو نیکولائی نے بخارسٹ میں پارٹی کے صدر دفتر کی بالکونی پر کھڑے ہو کر ایک ریلی سے خطاب کیا، لیکن تقریر شروع ہونے کے فوراً بعد ہی مجمع سے سیٹیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ نیکولائی نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مائک کو ٹیپ کر کے لوگوں کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی، لیکن مجمع کے پچھلے حصے میں ہنگامہ جاری رہا۔ یہ دیکھ کر نیکولائی بھی حیران ہوئے۔ ان کی اہلیہ ایلینا نے بھیڑ کو قابو کرنے کی کوشش کی اور بار بار چیخ کر کہا، پرسکون رہو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ لیکن اس کا مجمع پر بہت کم اثر ہوا۔ اس کے فوراً بعد ہی جلسہ گاہ میں ہنگامے پھوٹ پڑے۔ تقریر براہ راست ٹی وی پر دکھائی جا رہی تھی۔ جیسے ہی یہ منظر ختم ہوا، لوگوں کو احساس ہوا کہ انقلاب شروع ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ملک بھر سے لوگ اس تحریک میں شامل ہوئے۔ سرکاری عمارتوں اور دفاتر پر حملے ہر جگہ سے شروع ہو گئے۔ نیکولائی کی تصاویر اور مجسموں کو توڑا جا رہا تھا۔ نیکولائی نے بغاوت کو ختم کرنے کے لیے اپنی خفیہ پولیس کو احکامات دیے، لیکن وہ شورش کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اگلے ہی دن ملک کی فوج بھی عوامی بغاوت میں شامل ہو گئی۔ مشتعل مظاہرین نے پارٹی ہیڈ کوارٹر کا محاصرہ کرنا شروع کر دیا۔ نیکولائی اور ان کی اہلیہ ایلینا کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے فرار ہونا پڑا، لیکن اس سے پہلے ایک بڑا ڈرامہ ہوا۔ نیکولائی لفٹ سے عمارت کی چھت تک گئے جہاں ایک ہیلی کاپٹر تیار کھڑا تھا۔ سوینی لکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ لفٹ میں داخل ہوئے، ان کی آرمی چیف جنرل ایسٹینکو وزارت دفاع کی طرف روانہ ہو گئے۔ آرمی چیف نے اپنی کار میں بیٹھ کر سیکیورٹی فورسز کو عمارت کی حفاظت نہ کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد مظاہرین عمارت میں داخل ہو گئے۔
لیکن مظاہرین کو یہ معلوم نہیں تھا کہ نکولائی ابھی بھی عمارت میں موجود ہے، کیونکہ وہ چھت تک جانے والی لفٹ میں پھنس چکے تھے۔ بالآخر کئی کوششوں کے بعد نکولائی اور اس کے ساتھی لفٹ کا دروازہ توڑنے میں کامیاب ہوئے۔ جیسے ہی مظاہرین عمارت کی چھت پر پہنچے، ایک ہیلی کاپٹر 6 افراد کو لے کر پرواز بھر چکا تھا، لیکن ہیلی کاپٹر میں اتنی کم جگہ تھی کہ پائلٹ کے شریک پائلٹ کو نکولائی کی گود میں بیٹھنا پڑا۔ پائلٹ نے ہیلی کاپٹر کو دارالحکومت بخارسٹ کے باہر ایک کھیت میں اتارا۔ نکولائی اور ان کی اہلیہ کے ہمراہ ان کے محافظ بھی تھے، مگر اسی روز نکولائی اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ دونوں پر کرسمس کے روز فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا اور انہیں سزائے موت سنائی گئی۔ انہیں ہتھکڑی لگا کر دیوار کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ اس سے قبل کہ دونوں کو الگ الگ گولی مار کر ہلاک کیا جاتا، نکولائی کی اہلیہ نے اپنے شوہر کے ساتھ ایک ساتھ مرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس کے بعد فائرنگ سکواڈ کے نشانہ بازوں نے اپنا نشانہ لیا اور نکولائی کی رومانیہ پر 25 سالہ سفاکانہ آمریت کا خاتمہ کر دیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔